دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن پر کیپٹا جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے اور ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 6 دہائیاں پہلے یہ ملک ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اپنی بقا کی خاطر یہ ایک دوسرے ملک ملائیشیا کا حصہ بننے پر مجبور ہو گیا تھا، یعنی ملائیشیا میں مرج ہو گیا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ سنگاپور ملائیشیا کے ساتھ مرج ہونے کے 2 ہی برس بعد فیڈریشن سے الگ ہو گیا اور ایک آزاد خود مختار ملک بن گیا۔ اس کے بعد پھر کیسے بھوک پیاس میں گھرے ٹوٹے پوٹے اور جنگ عظیم سے تباہ حال اس چھوٹے سے ملک نے بغیر نیچرل ریسورسز کے اتنی ترقی کی کہ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہونے لگا۔ دوستو یہی سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو سنگاپور کی کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے اوائل میں، جب بر صغیر پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول تھا۔ وہ اپنی امپائر وسیع کرنا چاہتی تھی۔ اس دوران بحری تجارت کے لیے ابنائے ملاکا یعنی ملکہ اسٹریٹ انتہائی اہمیت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور یہاں برطانیہ کی اپنی ایک پورٹ کا ہونا بہت اہم سمجھا جا رہا تھا۔ مشرقی ایشیا کا علاقہ اس وقت زیادہ تر ڈچ امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اگرچہ پیناگ اور بین کولین میں برطانیہ کی تجارتی بندرگاہیں موجود تھیں، لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایسی کسی پورٹ کی تلاش میں تھی جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ہو۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران اسٹیمفرڈ رافیل وہ پہلے برطانوی شخص تھے جو سنگاپور پہنچے، اور ملائیشین پیننسولا کے جنوب میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ انہیں بندرگاہ کے لیے سب سے مناسب لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے ساحل کا پانی گہرا تھا، یہاں بحری جہاز وغیرہ بنانے کے لیے وافر لکڑی بھی دستیاب تھی، اور سب سے اہم بات کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ سنگاپور ملکہ اسٹیٹ کے عین اوپر واقع تھا اور آبادی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ برطانیہ نے یہاں سلطان آف جوہر کے بڑے بھائی کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے ایک بندرگاہ بنانے کا حق حاصل کر لیا۔ اس معاہدے پر ظاہر ہے ڈچ یعنی ولندیزیوں کو شدید اعتراض تھا۔ برطانیہ کی سنگاپور آمد کے بعد یہاں آہستہ آہستہ آبادی اور تجارتی سرگرمیاں بڑھنے لگیں تو ولندیزیوں کے خدشات میں اضافہ ہونے لگا۔ پھر اس علاقے کی تقسیم کے لیے دونوں نو آبادیاتی طاقتوں نے 1824 میں اینگلو ڈچ ٹریٹی سائن کی۔ اس معاہدے کے مطابق برطانیہ نے بین کولین انڈونیشیا کا علاقہ ڈچ امپائر کو دے دیا، جبکہ ڈچ امپائر نے ملاکا کا علاقہ برطانیہ کو دے دیا۔ سنگاپور کے متعلق ولندیزیوں کے جو اعتراضات تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے۔ دوستو اسی عرصے میں چائنا میں ہونے والی اوپیم وار کے بعد یہاں تجارتی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے تجارت بڑھنے لگی ویسے ہی سنگاپور کی اہمیت میں اور اس کی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اہمیت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ پھر چین اور انڈیا سے بڑی تعداد میں آباد کار یہاں روزگار کی تلاش میں پہنچنے لگے اور آباد ہونے لگے۔ 19ویں صدی جب اپنے اختتام کو پہنچی تو سنگاپور کی آبادی 2 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ جنگ عظیم دوم کے دوران سنگاپور جاپان کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ 1945 میں جاپان کی شکست کے بعد برطانیہ کا اثر و رسوخ خطے میں ایک بار پھر بڑھنے لگا، لیکن اب سنگاپور اور اس پورے خطے کے لوگ آزادی چاہتے تھے۔ اس صورتحال میں برطانیہ نے 1957 میں ملائیشیا کو ایک آزاد ملک کا درجہ دے دیا اور فیڈریشن آف ملائیشیا وجود میں آئی۔ لیکن دوستو سنگاپور اس فیڈریشن کا شروع میں حصہ نہیں تھا، بلکہ برطانیہ نے اسے الگ سے جزوی طور پر خود مختاری دے رکھی تھی۔ 1959 میں ہونے والے الیکشنز میں پیپلز ایکشن پارٹی کے لی کوئن یو سنگاپور کے وزیر اعظم بن گئے۔ برطانیہ اب یہاں سے جانے کی تیاریوں میں تھا۔ سنگاپور چونکہ ایک چھوٹا سا ملک تھا تو اس کے پاس ایک بندرگاہ کے علاوہ کوئی بھی قدرتی وسائل نہیں تھے، لہٰذا اپنی بقا کے لیے سنگاپورینز کی یہ خواہش تھی کہ ملائیشین فیڈریشن کے ساتھ سنگاپور کا مرج ہو جائے، یعنی ملائیشیا کے اندر سنگاپور ضم ہو جائے، تاکہ وہ کم از کم ایک بڑے ملک کے ساتھ مل کر اپنی بقا کی جنگ تو لڑ سکیں۔ سنگاپور میں ایک ریفرینڈم اور مذاکرات کے لمبے ادوار کے بعد آخرکار ملائیشین ایگریمنٹ کے تحت 1963 میں سنگاپور ملائیشین فیڈریشن کا حصہ بن گیا۔ اسی معاہدے کے تحت 2 مزید برطانوی کالونیز سراواک اور نارتھ بورنیو کو بھی ملائیشیا کا حصہ بنا دیا گیا۔
دوستو اس معاہدے کی شرائط کے مطابق سنگاپور اپنی کل ریونیو کا 40% ملائیشین فیڈریشن کی حکومت کو دینے کا پابند تھا، جبکہ سنگاپور اور ملائیشیا نے 12 سال کے عرصے کے اندر ایک کامن مارکیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اقدامات بھی مکمل کرنے تھے۔ مزید اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ سنگاپور کے دفاعی، خارجہ امور اور داخلی سیکیورٹی کے معاملات ملائیشیا کی مرکزی حکومت کے کنٹرول میں رہیں گے، جبکہ باقی تمام داخلی معاملات سنگاپور کی مقامی حکومت ہی کنٹرول کرے گی، اور سنگاپور کو ملائیشیا کی فیڈرل پارلیمنٹ میں 15 سیٹیں بھی ملنا تھیں۔ دوستو 1963 میں سنگاپور اور ملائیشیا کا یہ مرجر انتہائی قلیل مدتی ثابت ہوا۔ محض 2 ہی برس بعد ملائیشیا نے سنگاپور کو فیڈریشن سے الگ کر دیا، یعنی سنگاپور ایک آزاد خود مختار ملک بن گیا۔ دوستو سنگاپور کے نہ چاہتے ہوئے بھی ملائیشیا نے سنگاپور کو فیڈریشن سے کیوں الگ کیا؟ اس کی 2 اہم وجوہات ہیں، ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی وجہ سیاسی ہے۔ اس وقت سنگاپور میں لی کوئن یو کی جماعت پیپلز ایکشن پارٹی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، جبکہ یونائٹڈ مالے نیشنل آرگنائزیشن UMNO باقی پورے ملائیشیا میں ایک بڑی جماعت تھی۔ پوری ملائیشین فیڈریشن میں مالے لوگوں کے علاوہ چائنیز کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سنگاپور کی کل آبادی کا تقریباً 60% افراد چائنیز تھے، اور زیادہ تر معیشت بھی انہی کے کنٹرول میں تھی۔ UMNO ایک اینٹی کمیونسٹ جماعت تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ یہاں چائنا کا اثر و رسوخ بڑھے۔ UMNO کا ماننا تھا کہ مالے لوگوں کو پالیٹکس، جابز اور باقی سیکٹرز میں زیادہ نمائندگی ملنا چاہیے، کیونکہ وہی مقامی ہیں اور ملائیشیا ان کا ملک ہے اور سنگاپور ملائیشیا کا حصہ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس پیپلز ایکشن پارٹی، جو سنگاپور کی اکثریتی جماعت تھی، اس کا موقف تھا کہ کسی ایک نسلی گروہ کو کوئی خاص قسم کے حقوق یا کوٹا وغیرہ نہیں ملنے چاہیے۔ دونوں جماعتوں کا یہ اختلاف سنگاپور میں نسلی فسادات کا باعث بھی بنا، جس میں بہت سے افراد اپنی جان سے بھی گئے۔ دوستو سنگاپور کی ملائیشین فیڈریشن سے الگ ہونے کی دوسری وجہ معاشی تھی۔ جیسا کہ سنگاپور اور ملائیشیا کے مرجر کے معاملات میں طے پایا تھا کہ سنگاپور نے اپنی کل ریونیو کا 40% ملائیشیا کی مرکزی حکومت کو دینا تھا، لیکن بعد میں ملائیشین حکومت نے سنگاپور سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اس پرسنٹیج میں اضافہ کیا جائے تاکہ ایک کامن مارکیٹ کو اسٹیبلش کیا جا سکے۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ سنگاپور کے لیے ماننا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ دوستو دونوں جماعتوں کی آپس میں جاری سیاسی مہاجرائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور نسلی فسادات کے خطرات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لہٰذا ملائیشیا کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے کہ سنگاپور کو فیڈریشن سے الگ کر دیا جائے، اور بالآخر 9 اگست 1965 کو ملائیشیا نے سنگاپور کو فیڈریشن سے الگ کر دیا، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی سنگاپور ایک آزاد خود مختار ملک بن گیا۔ 1965 میں ملائیشین فیڈریشن سے الگ ہونے کے بعد سنگاپور ایک مرتبہ پھر معاشی ابتری کا شکار ہونے کے بعد تقدیر کے رحم و کرم پر کھڑا تھا۔ سنگاپور کے پاس کوئی اپنے قدرتی وسائل تو تھے نہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، حتیٰ کہ یہاں آنے والی کھانے پینے کی اشیاء بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ ہوتی تھیں۔ لیکن سنگاپور نے ایسا کیا کیا کہ اسے ایشین ٹائگر کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کی پر کیپٹا GDP دنیا میں دوسرے اور ایشیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گئی۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ انچاہی اور زبردستی کی آزادی کے بعد سنگاپور کے وزیر اعظم نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو بہت کامیاب ثابت ہوئے، اور سنگاپور کو ایک معاشی طاقت بنانے میں ان اقدامات نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلا کام جو سنگاپور نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر طرح کے ٹیکسز کی شرح انتہائی کم رکھی گئی۔ اس وقت 1960 کی دہائی میں دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہی ٹیکس کا ریٹ بہت زیادہ تھا، اور ظاہر ہے جس ملک میں سرمایہ کاروں کو اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ٹیکس کی مد میں حکومت کو دینا پڑے، وہ وہاں انویسٹمنٹ کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت سنگاپور کے کم ٹیکس ریٹ کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہترین آپشن مل گیا، اور جلد ہی سنگاپور میں معاشی سرگرمیاں تیزی سے شروع ہو گئیں۔ بڑے بڑے بزنسز کا آغاز ہونے لگا، اور یوں سنگاپور تیزی سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔
دوستو لی کوان یو ایک انتہائی دور اندیش سیاستدان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ فارن کمپنیز اور بزنسز کو سنگاپور میں کھینچ لانا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کمپنیز میں کام کرنے کے لیے سنگاپور کے شہریوں کے پاس نالج اور ٹیکنیکل سکلز بھی ہونی چاہیے جن سے کمپنیز فائدہ اٹھا سکیں، جس سے شہریوں کو روزگار بھی مل سکے گا اور ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ 1960 کی دہائی میں سنگاپور میں زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے، لہٰذا سنگاپور کی حکومت نے اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اپنے شہریوں کو تعلیم دینے پر مختص کر دیا، بلکہ اس مقصد کے لیے پوری دنیا سے بہترین ٹیچرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس طرح آنے والی دہائیوں میں اسکلڈ لیبر تیار ہوئی جس نے سنگاپور کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو اس وقت سنگاپور کا ایجوکیشن سسٹم دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ سنگاپور کے پاس قدرتی وسائل تو تھے نہیں، صرف ایک بندرگاہی تھی جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم لوکیشن پر واقع تھی، لہٰذا سنگاپور کی حکومت نے اسے پوری طرح یوٹیلائز کیا اور اس سے خوب زرعی مبادلہ کمایا۔ اس وقت سنگاپور پورٹ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سنگاپور کی حکومت نے اس سے متعلقہ شپ بلڈنگ اور شپ ریپیئرنگ انڈسٹری کو بھی خوب ترقی دی۔ دوستو بعض ماہرین کے مطابق سنگاپور حکومت کی طرف سے کرپشن کے خلاف سخت ترین اقدامات نے بھی اس کی معاشی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ سنگاپور کے بانی رہنما اور 1990 تک وزیر اعظم رہنے والے لی کوان یو کا ماننا تھا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو صرف اسی صورت میں سنگاپور میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے جب یہاں کرپشن بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سنگاپور آج ایک بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور دنیا میں چوتھا سب سے کم کرپٹ ترین ملک ہے۔ سنگاپور ایک بڑے آئی لینڈ کے ساتھ 60 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا رقبہ محض 728 مربع کلومیٹر ہی بنتا ہے۔ لیکن دوستو سنگاپور نے آزادی کے بعد سے لینڈ ریکلیمیشن کے ذریعے یعنی سمندر کے پانی والے علاقے کو زمین میں کنورٹ کر کے اپنے ملک کے رقبے میں تقریباً 25% اضافہ کیا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ہاؤسنگ اور دوسری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ایک ننھا سا ملک ہونے کی وجہ سے یہاں زراعت کے لیے زمین بھی انتہائی کم ہے، لیکن سنگاپور اس مسئلے کے حل کے لیے بڑے پیمانے پر ورٹیکل فارمنگ کرتا ہے اور ایشیا میں اس لحاظ سے سب سے زیادہ ورٹیکل فارمنگ کرنے والے ممالک میں سنگاپور کا پہلا نمبر ہے۔ اس طریقہ کار میں فصلوں کو تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر گملوں یا کیاریوں میں اگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سنگاپور میں روف ٹاپ فارمنگ بھی کی جاتی ہے جس سے خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ سنگاپور ایئر ٹمپریچر میں بھی کمی لا رہا ہے۔ انتہائی کم رقبہ ہونے کے علاوہ سنگاپور دنیا کے ان ممالک میں بھی ہے جو پانی کی شدید ترین کمی کا شکار ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سنگاپور بھی اسرائیل کی طرح بڑے پیمانے پر واٹر ٹریٹمنٹ کے طریقہ کار سے صاف پانی حاصل کرتا ہے اور ایک معاہدے کے تحت ملائیشیا سے بھی پانی سنگاپور کو ملتا ہے۔ سنگاپور میں اسکائی اسکریپرز کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن سنگاپور کی سب سے مشہور بلڈنگ مارینا بے سینڈز ہے جس کی چھت کو بالکل کشتی کی مانند ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس 56 سٹوری بلڈنگ میں شاپنگ مالز، ہوٹلز، کسینو، دنیا کی ہر لگژری آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ سنگاپور میں گاڑی رکھنا ایک مہنگی ترین لگژری ہے۔ اس کی وجہ گورنمنٹ کی طرف سے عائد کردہ مختلف ٹیکسز اور سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ ہے جس کی ویلیو کئی $1000 سالانہ میں بنتی ہے۔ دوستو اگر آپ کبھی سنگاپور جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چیونگم پر یہاں مکمل پابندی ہے۔ ہاں اگر پبلک واش روم آپ کو استعمال کرنا پڑے تو فلش کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے گا کیونکہ اس پر جرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس سب کے علاوہ یہاں شور مچانے حتیٰ کہ دوسرے افراد کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کو بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ دوستو سنگاپور نے ایک غریب ملک سے انتہائی ترقی یافتہ ملک کا سفر محض 6 دہائیوں میں انتہائی کامیابی کے ساتھ طے کیا۔ دوستو اس بات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پاکستان جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی پاکستان بھی اس قدر ترقی یافتہ ملک بن پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔